ایک بوڑھی عورت کہتی ہے میرے 3 بیٹے ہیں اور سب کی شادی ہو چکی ہے۔ ایک دن میں اپنے سب سے بڑے بیٹے سے ملنے گئی اور ان کے ساتھ رہنے کو کہا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ مجھے وضو کے لیے پانی لا دو۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ میں نے باقی پانی اس بستر پر ڈال دیا جس پر میں سوئی تھی۔ صبح جب اس نے مجھے صبح کی چائے پلائی تو میں نے اس سے کہا، بیٹی یہ بڑھاپے کا معاملہ ہے، میں بستر پر پیشاب کرتی ہوں۔ تو بیوی کو بہت غصہ آیا اور اس نے مجھے برے کلمات کہے، پھر مجھ سے کہا کہ بستر کو دھو کر خشک کر دو اور دوبارہ ایسا نہ کرو ورنہ۔ بوڑھی عورت آگے بڑھ گئی۔ میں نے اپنا غصہ روکنے کا بہانہ کیا اور بستر کو دھو کر خشک کیا۔ پھر میں اپنے درمیانی بیٹے کے پاس رہنے گئی اور ایسا ہی کیا۔ اس کی بیوی غصے میں آ کر چلائی اور اس نے اپنے شوہر سے بھی کہا، جو کہ میرا بیٹا ہے، لیکن اس نے مجھے راحت دینے کے لیے اسے نہ ڈانٹا اور نہ ہی اس پر الزام لگایا۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور وہ سب سے چھوٹے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ سب سے چھوٹے بیٹے کے گھر وہی کیا جو میں نے اپنے سب سے بڑے اور درمیانی بیٹے کے بیویوں کے ساتھ کیا۔ جب میرے بیٹے کی بیوی نے آ کر مجھے صبح کی چائے پلائی اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے بستر پر پیشاب کر دیا ہے تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں ماں، یہ بزرگوں کا معاملہ ہے، جب ہم بچے تھے تو ہم نے کتنی بار اپنے والدین کے کپڑوں کے اوپر پیشاب کیا۔ پھر اس نے بستر کو دھویا اور اچھی طرح سے بنایا۔ میں نے اس سے کہا، میری بیٹی میری ایک دوست ہے، اس نے مجھے پیسے دیے ہیں اور اس کے لیے زیورات خریدنے کو کہا ہے، لیکن میں اس کا سائز نہیں جانتی اور وہ تمہارے سائز کی ہے، مجھے اپنے سائز کا ہاتھ دو۔ پھر بوڑھی عورت بازار گئی، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، اس لیے اس نے اپنے تمام پیسوں سے سونا خرید لیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کو اپنے گھر بلایا اور اس نے سونے اور زیورات کو باہر نکال کے رکھا اور انہیں بتایا کہ اس نے بستر پر پانی گرایا تھا، پیشاب نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے زیورات سب سے چھوٹے بیٹے کی بیوی کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، یہ میری بیٹی ہے کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی تو میں ہمیشہ اس کا سہارا لوں گی۔ دونوں بہوؤں کو بہت صدمہ ہوا اور بہت افسوس ہوا۔ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ ہے؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون